الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں وقتاً فوقتاً ایسے ایمان افروز واقعات بیان کرتا رہتا ہوں جو لوگوں کے اپنے احمدیت قبول کرنے یا ان کے احمدیت قبول کرنے کے بعد کے روحانی اور غیر معمولی تجربات یا جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے نتیجے میں افراد جماعت کے ایمان میں ترقی اور مضبوطی وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں یا اظہار خیال کرتے ہیں کہ ایسے واقعات سناتے رہا کریں کیونکہ یہ واقعات دلچسپ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تو بھی توجہ کھینچتے ہیں، نوجوانوں کی دینی اور روحانی حالت میں بہتری کا باعث بنتے ہیں اور خود ہماری حالتوں میں ترقی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں ہماری اپنی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ دلانے کا باعث بنتے ہیں. بعض پیدائشی احمدی لکھتے ہیں کہ نئے آنے والوں کے یہ ایمانی حالت جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہمیں شرمندہ کر رہا ہوتا ہے اور توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایمان میں بڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح بعض نوآئین بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان واقعات سے ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض ایسے لوگ بھی ہیں ان مغربی ممالک میں رہنے والے یا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ آئے تو پاکستان سے ہیں لیکن دنیا نے ان کو اس قدر اپنے اندر جذب کر لیا ہے یا وہ دنیا میں اس قدر پڑ گئے ہیں اور اس میں جذب ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی یا ویسی توجہ نہیں جیسی توجہ رکھنا ایک احمدی کا فرض بنتا اور جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے اور آپ کی بیعت میں آنے والے پر فرض ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قائم کردہ جماعت کے حق ادا کرنے کی طرف اول تو توجہ نہیں دیتے اور اگر کچھ توجہ ہے بھی تو وہ اتنی تھوڑی کہ نہ ہونے کے برابر ہے. دینی فرائض ادا کرنے سے غافل ہیں یہ لوگ، دینی حالت کی بہتری کے بارے میں سوچتے نہیں یا بہت کم سوچتے ہیں. ایسے لوگ یہ باتیں جو نئے آنے والے بیان کرتے ہیں یا ایسے واقعات جو کسی رنگ میں روحانی ترقی کا باعث ہوتے ہیں، یہ سن کر یہ لوگ اعتراض کے رنگ میں یہ باتیں کر جاتے ہیں کہ یہ واقعات جو بیتوں اور ایمان میں ترقی وغیرہ کے ہیں یہ صرف افریقہ یا عرب یا ایشیا کے ممالک کے رہنے والوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ یورپ میں رہنے والوں کے کیوں نہیں ایسے واقعات؟ ان کو کیوں خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی نہیں ملتی؟ ان کی کیوں
دینی کتب پڑھ کے رہنمائی نہیں ملتی یا توجہ نہیں پیدا ہوتی؟ ان کے روحانی تجربات کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ میں رہنے والے دین کی طرف توجہ کرنے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے۔ ان کے ایمان میں ترقی کے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے سامان پیدا فرماتا ہے۔ یہاں برطانیہ میں بھی بہت سے نوآبائے ہیں یا یہاں کے مقامی باشندے ہیں جن کو بیعت کیے عرصہ ہو گیا ہے، ہر روز ان کے ایمان ترقی کر رہے ہیں، چاہے وہ نائب نوآبائین ہیں یا کچھ عرصے سے احمدیت میں شامل ہیں، اور وہ ایسے تجربات سے گزرتے ہیں جو حیرت انگیز ہیں، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یقین اور ایمان میں بڑھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جماعت کی سچائی بھی ان پر کھلتی چلی جاتی ہے، اور خلافت سے اخلاص و وفا کے تعلق میں بھی وہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ لجنہ خدام انصار کے اجتماعات میں یہ لوگ اپنے واقعات خود بیان کرتے ہیں، MT پہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیے، جو بڑے ایمان افروز ہوتے ہیں۔ بہرحال مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کو بھی جو دین کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشان دکھاتا ہے، احمدیت کی سچائی ان پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو گو احمدیت کو قبول تو نہیں کرتا، لیکن اسلام کی بڑائی اور برتری احمدیت کے ذریعے ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جو میں اپنے دوروں کے بعد یا جلسوں کے بعد بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا داری میں پڑا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کا خانہ ہی خالی ہے، اس کو دین سے اور خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو خود اپنی آگ پر برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ رہنمائی اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ انبیاء کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دین کی طرف توجہ دینے والے اور انہیں قبول کرنے والے عموماً غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ عاجزوں اور مسکینوں میں ہی عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی تڑپ اور اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا دار اور طاقت والے یہی کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا قرآن کریم میں، کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہارے ماننے والے اراذلنا بادی الرأی ہیں، یعنی ہمیں دیکھنے میں وہ ذلیل ترین لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ بس دنیا دار تو تکبر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک تو اپنے تکبر کی وجہ سے، دوسرے دنیاوی کاموں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دین کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر اکثریت یورپ کی جو ہے وہ تو دہریہ ہو چکی ہے، یا مغربی ممالک کی ترقی یافتہ ممالک کی، یہ سب دہریہ ہو چکے ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں تو پھر خدا تعالیٰ کو بھی ان کی کیا پرواہ ہے کہ ان کی رہنمائی کرے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان دنیا داروں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ کفار کی زندگی بالکل چوپایوں کی سی زندگی ہے، جانوروں کی سی زندگی ہے، جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ یاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح بس ان کا کام ہے کھانا پینا۔ مگر دیکھو، آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک بیل چارہ تو کھا لے لیکن ہل چلانے کے وقت بیٹھ جائے۔ ذمہ داروں میں پرانے زمانے میں رواج تھا کہ ہل چلانے کے لیے، زمین کاشت کرنے کے لیے بیلوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں بھی پرانے زمانے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے کہ ہل چلانے کے وقت بیٹھ جائے، کام نہ کرے، صرف کھانے کا کام ہو اس کا۔ اور فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ذمہ دار اسے بوچڑ خانے میں جا کر بیچ دے گا، ذبح کرنے والے کو، کسائی کو دے دے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پرواہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ بس اللہ تعالیٰ انہی کی پرواہ کرتا ہے جو اس کی طرف جھکتے ہیں اور ہدایت طلب کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ مزید فرماتے ہیں کہ صدق بڑی چیز ہے، اس کے بغیر عمل صالحہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اپنی سنت نہیں چھوڑتا اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑتا، ایسا بگڑا ہوا جو ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو خدا تعالیٰ میں ہو کر مجاہدہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔ بس جو کوشش کرتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے صحیح دین کی تلاش کریں، اسے پانے کی کوشش کریں، وہ پھر ہدایت بھی پاتے ہیں، ایمان میں بھی بڑھتے ہیں، مزید ترقی بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کی بعض نیکیوں کی وجہ سے فضل فرماتا ہے اور ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ بس جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ایمان افروز واقعات ہیں جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہمیں صحیح راستہ ملے۔ یا اللہ تعالیٰ بعض ایسے بھی ہیں جیسے کہ میں نے کہا جن پہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ان کی کسی نیکی کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ اخلاص میں ترقی کی مثال کے بعض یہ ایسے بعض روحانی واقعات میں نے آج بھی جمع کیے ہیں۔ بورکینا فاسو سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں لکین میں ہمارے لوکل مشنری تبلیغ کی غرض سے گئے۔ تبلیغ کے بعد جب انہوں نے بیعت لینا چاہی تو صرف ایک معمر خاتون نے بیعت کی، اور مولم صاحب نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہماری مسجد ہے، اگر آپ میں سے کسی کو جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ وہاں آ سکتے ہیں، اور وہاں نماز جمعہ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ بہرحال بیعت تو اس خاتون نے کی تھی۔ مولم صاحب بیان کرتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے گاؤں اور اس مسجد کے درمیان جو راستہ ہے وہاں ایک برساتی نالہ آتا ہے، اور برسات کی وجہ سے وہ پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ جب اس بوڑھی خاتون نے بیعت کی تو ہر جمعے کو اپنی جان ماز لے کر جمعے کی غرض سے وہاں مسجد جانے کی کوشش کرتی ہے، اور برساتی نالہ بھرا ہوا دیکھ کر
جان نماز وہیں بچھا لیتی اور کہتی کہ میں نے احمدیوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ لی، کیونکہ میری نیت نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تھی احمدیوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 1 مہینے کے بعد برساتی نالے میں پانی کم ہوا تو وہ خاتون مشن آئی اور تمام واقعہ بیان کیا، اور ان کا یہ اخلاص تھا احمدی ہونے کے بعد۔ جب یہ واقعہ بیان کیا اور اس یہ سن کے پھر مولم تبلیغ کے لیے اس گاؤں میں دوبارہ گئے اور گاؤں والوں کو یہ بتایا کہ یہ دیکھو یہ بوڑھی عورت جس کو حق کی تلاش تھی اس نے حق قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل فرمایا، پھر اس کے لیے اس نے اتنی قربانی دی، ہر جمعے جاتی تھی اور بیٹھ کر آ جاتی تھی، باہر پانی کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ اس کا اخلاص ہے۔ جو یہ واقعہ سنایا مولم نے تو باقی لوگ جو تھے وہاں کے اس خاتون کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کے بہت قریبی رشتہ دار تھے بعض، مزید 30 افراد نے وہاں بیعت کر لی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے سامان مہیا فرمائے۔ پھر ایسے لوگ ہیں جو خوابوں کے ذریعے بعض فہمدی ہوتے ہیں۔ فرانس کی ایک خاتون ہیں آسیہ صاحبہ، انہوں نے بیعت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیعت کی تفصیل اس غرض سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ شاید آپ مجھ سے خوش ہوں اور مجھے اپنی مبارک جماعت میں قبول فرما لیں۔ کہتی ہیں ایک دن انٹرنیٹ پر حسب معمول کچھ نئے چینلز کی تلاش میں تھی کہ مجھے حوار مباشر کا لنک مل گیا جہاں وفات مسیح کا مضمون چل رہا تھا، اور میں ہر قسم کے شک و شبہ سے خالی اور یقین سے بھرے مہذب انداز اور قوی اور ناقابل تردید دلائل سن کر حیران رہ گئی۔ کہتی ہیں اس سے چند روز قبل میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک تاریک کنویں میں گرنے والی ہوں اور میں نے کنویں کی منڈیر کو دونوں ہاتھوں سے زور سے تھاما ہوا ہے اور ٹانگیں نیچے لٹک رہی ہیں۔ اچانک میں نے اوپر دیکھا تو مجھے 3-4 سفید پرندے نظر آئے جن کا رنگ بہت زیادہ سفید تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ پرندے مجھے بچانے کی کوشش میں تھے۔ کہتی ہیں شروع میں تو مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں علم ہوا کہ یہ تو حوار کے پینل کے ممبر ہیں جو پرندوں کی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ شروع میں مجھ پر یہ واضح نہیں تھا کہ اس جماعت کے بانی نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن مجھے شک تھا پیدا ہوا۔ لیکن پھر میں نے جماعتی کتب خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کا فیصلہ کیا، جن میں مجھے کوئی خلاف اسلام بات نظر نہیں آئی، بلکہ اس کے برعکس میں نے آپ کی ذات اقدس میں اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری قوت کے ساتھ دفاع کرنے والا بطل جلیل نظر آیا، جو ان کتب سے دشمنان اسلام پر اسلام کا رعب قائم فرماتا ہے۔ کہتی ہیں پھر میں نے استخارہ کیا اور اس کے 2 دن بعد مجھے ایک سہیلی نے بتایا میری کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور وہ سہیلی جو ہے میری ساس کے گھر میں ہے اور میں مختلف کمروں میں سے ایک خاص کمرے کی تلاش میں ہوں، جس پر مجھے ایک روشن اور نورانی اور آرام دہ کمرہ نظر آیا، جس پر میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ کمرہ اچھا لگا ہے، میں یہی رہوں گی۔ کہتی ہیں میں نے خواب سے یہ ایک فال نکالی کہ جماعت میں شامل ہونا چاہیے، چنانچہ بیعت کر لی۔ MTA کے ذریعے سے ایک اور خاتون ہیں ترکی میں، میرا صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیعت کی تفصیل عرض کرنا چاہتی ہوں۔ 2010 میں جماعت سے تعارف ہوا، شمولیت کی توفیق ملی۔ میں نے دیکھا کہ میرے میاں MTA العربیہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے، چنانچہ میں بھی دیکھنے لگی اور بسا اوقات ان کی غیر موجودگی میں بھی MTA دیکھتی رہتی تھی۔ میرے میاں مجھے کہتے کہ تسلی سے بیعت کر لو، تو میں کہتی کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی،
میری فیملی بڑی ہے، گھر کی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ پھر میں نے دجال کے بارے میں جماعت کی تیار کردہ فلم دیکھی اور تفسیر بڑی منطقی اور معقول معلوم ہوئی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ پھر مزید MTA دیکھنے لگی اور حوار کے پروگرام دیکھے اور تہجد باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ اس کے بعد ایک دفعہ عبد القادر عودے صاحب نے دورہ کیا تو میں نے بیعت کر لی۔ پھر میری بہو اور بیٹیوں نے بھی بیعت کر لی۔ ہم جماعتی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے اور کہتے کہ یہ حقیقی اسلام ہے۔ کہتی ہیں کہ جس دن میں نے بیعت کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ کہف کی آیات پڑھ رہی ہوں۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ ہمیں دجال کے شر سے بچائے گا اور میں امام مہدی کے اعوان و انصار میں سے بنوں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایمان بخشا۔ اللہ کرے کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے والی ہوں۔ تو اس طرح یہ خود واقعات لکھتے ہیں اور دعاؤں کی تحریک کی خواہش بھی کرتی ہیں۔ پھر نئی جماعتوں کے قیام کے بعض واقعات ہوتے ہیں، کس طرح قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ جماعتیں۔ عبدالقدوس صاحب مبلغ ہیں، بین ان کے وہ لکھتے ہیں کہ معلم زکریا ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں ایک دوست نے کہا کہ اس وقت لوگ کام کاج کے لیے گاؤں سے باہر ہیں، آپ جمعہ کے دن آئیں تو لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ چنانچہ جب معلم صاحب جمعہ کے دن دوبارہ گئے تو معلم صاحب نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ 2 نوافل ادا کیے اور امام صاحب اور اس گاؤں کی کمیٹی کی اجازت سے تبلیغ شروع کی۔ معلم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور امام مہدی کی آمد کے متعلق تقریر کی اور لوگ تقریر کے دوران اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے رہے۔ جب تبلیغ ختم ہوئی تو ان کی مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کہنے لگے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، مگر آج تک میں نے سورہ فاتحہ کی اس طرح تفسیر نہیں سنی۔ اگر جماعت احمدیہ کی یہی تعلیم ہے تو پھر میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم اس جماعت کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ امام سمیت اس گاؤں کی مسلم تنظیم کے تمام افراد نے جماعت احمدیہ کو قبول کر لیا اور اس طرح ایک نئی جماعت کا قیام میں آیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں کے گاؤں کے مولوی نے شدید رد عمل دکھایا۔ جب ہمارے معلم گھر واپس آئے تو مولوی نے ان کو فون کر کے کہا کہ آئندہ سے اس گاؤں اور مسجد میں نہ آنا۔ کچھ عرصے بعد جب خدام الاحمدیہ بینن کے نیشنل اجتماع کے سلسلے میں ہمارے معلم دوبارہ وہاں گئے اور خدام سے شمولیت کی درخواست کی تو اس مولوی نے پھر سے ان کو روکا اور اپنے ساتھ خدام کو لے کر جانے سے منع کیا، مگر نو احمدی خدام نے مولوی کو رد کر دیا اور سب نے اجتماع میں شمولیت کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مخالف مولویوں کو بھی رسوا کرتا ہے اور جماعتیں بھی نئی قائم کر رہا ہے۔ نئی جماعتوں کے قیام کے سلسلے میں ہی ایک اور واقعہ ہے جو عروج جن کا ہے۔ مربی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئے علاقے میں احمدیت کا نفوذ ہوا ہے۔ سامین ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں کسوانی میں پہلے کوئی احمدی نہ تھا۔ یہاں بار بار دورے کرنے کی توفیق ملی، کثرت سے پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ اس طرح جماعتی اخبارات اور کتب بھی اس گاؤں میں تقسیم کی گئیں، جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف بیعتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں بلکہ باقاعدہ جماعت کا قیام ہو چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں مسجد کے لیے پلاٹ خریدا جا رہا ہے اور مقامی افراد جماعت مسجد کی تعمیر کے لیے خود اینٹیں تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ مخالفین جماعت کے خلاف انتشار پھیلانے اور بےہودگی کرنے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے انتظامیہ سے اجازت لے کر گاؤں میں مناظرے کا انتظام کیا، تمام گاؤں میں اعلان کروایا اور سنی مولوی صاحبان کو دعوت دی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں تو آئیں اور سب کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق مناظرہ منعقد ہوا اور بہت سے غیر احمدی لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن سنی مولویوں میں سے کوئی بھی حاضر نہ ہوا۔
چنانچہ گاؤں کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ مولویوں کے پاس انتشار پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے ہدایت کے سامان لوگوں کے پیدا فرماتا ہے، ان لوگوں کو جو واقعی دین کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ بکینا فاسو کے میر صاحب لکھتے ہیں کہ گاؤں نابیر میں تبلیغ کی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی تعداد میں بیعتیں حاصل ہوئیں۔ وہاں ایک کچی مسجد میں ایک مولوی صاحب کو تعینات کیا گیا، باقاعدہ نماز جمعہ کا آغاز کیا گیا، لیکن غیر احمدی مولوی نے فتنہ پردازی شروع کر دی اور عین نماز جمعہ کے وقت مسجد میں آ کر لوگوں کو بھڑکایا تا احمدیت سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جماعت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، آخر مولوی سے کچھ نہ بن پایا تو اس نے جماعت احمدیہ کی مسجد کے سامنے اپنی ایک مسجد بنائی اور اعلان کیا کہ احمدیہ مسجد اب صرف صفیں رکھنے والا سٹور بن جائے گا اور وہاں کوئی نمازی نہیں آئے گا۔ لیکن ہوا اس کے الٹ، اس کا تو صرف گھر کے رشتہ دار ہی وہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمازیوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور یہ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ پر حاضری 200 سے 250 تک ہوتی ہے، چھوٹی سی جگہ پہ۔ دعائیں قبول کرنے کے نظارے اللہ تعالیٰ کس طرح دکھاتا ہے۔ مبلغ سلسلہ بینانی لکھتے ہیں انصر صاحب کہ ایک گاؤں آسیوں میں 200 بیعتیں ہوئی تھیں۔ اب اس گاؤں میں ہر جمعہ اور منگل کو تربیتی کلاس ہوتی ہے۔ وہاں کے صدر صاحب کی بیٹی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی سخت بیمار ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے جسم بالکل بے جان ہو گیا۔ کہتے ہیں میں جب ان کے گاؤں گیا تو صدر صاحب نے کہا کہ دعا کریں اور وقت کو بھی دعا کے لیے لکھیں۔ تو کہتے ہیں وہاں لکھا گیا، یہاں خط لکھا انہوں نے مجھے بھی۔ اگلے دن کہتے ہیں جب دوبارہ وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس لڑکی نے بولنا اور حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ اس لڑکی کو ہسپتال بھی لے کر گئے تھے لیکن کسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم مایوس ہو کر اس کو گھر واپس لے آئے۔ ایک مولوی کو بلایا جس نے لڑکی پر دم کیا، اس کے بدلے اس نے 40,000 فرانک اور ایک بکرا لیا، لیکن لڑکی کو آرام نہ آیا۔ پھر ایک اور مولوی کو بلایا، اس نے بھی اتنی بڑی رقم لی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہتے ہیں مولویوں سے ہم مایوس ہو گئے تھے، ہم نے سوچا کہ اس نے مر تو جانا ہی ہے۔ پھر لڑکی کو اس کے گھر باپ کے گھر چھوڑ آئے۔ چنانچہ جب لڑکی کو یہاں لے کر آئے تو لڑکی کے والد نے وہاں بھی جماعت کو تحریک کی، مجھے بھی خط لکھا دعا کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ایک دن کے بعد ہی اس لڑکی نے حرکت شروع کر دی اور اگلے روز شام تک بیماری مکمل طور پر اس کے جسم سے نکل گئی، اور یہ کوئی شخص گمان نہیں کرتا تھا کہ زندہ بچے گی، مگر اب اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ لڑکی کبھی بیمار بھی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ بکینا فاسو کے ہی معلم لکھتے ہیں، ایک سیند کریم صاحب تبلیغ کے لیے ہم ایک گاؤں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تبلیغ کی ہم نے وہاں اجازت چاہی تو گاؤں کے امام نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے مبلغ پہلے بھی آئے تھے اور ہم میں سے کافی لوگوں نے بیعت بھی کی تھی، لیکن تمام گاؤں والوں نے بیعت نہیں کی تھی، اس لیے آپ تبلیغ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے پہلے جو رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہو جائیں۔ چنانچہ کافی دیر سوال و جواب ہوتے رہے۔ آخر پر ان کے بڑے کہنے لگے کہ ہم احمدی تو ہو گئے تھے لیکن پھر بھی کچھ باتیں ابھی واضح نہیں تھیں، لیکن آج میں نے خود دیکھ لیا ہے کہ اگر آج اسلام کی کوئی صحیح معنی میں خدمت کر رہا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ مستقل اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور تھکتے نہیں، بس ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ امام نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ جن لوگوں نے پہلے بیعت نہیں کی تھی وہ اب کر لیں، اور اس طرح گاؤں کے مزید 73 افراد نے بیعت کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کے دل کھول رہا ہے اور ان کو قبولیت صحیح اسلام کی قبول کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پر۔ اس پر یہ کہنا کہ کیوں صرف وہیں کیوں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو دین کی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ انہوں نے ساری رات وہ بیٹھ کر دینی مجالس سنتے ہیں۔ یہاں کسی کو وقت نہیں کہ اتنا لمبا عرصہ بیٹھ کر
دین کے لیے وقت دے اور دینی مجالس میں بیٹھے اور سوال جواب کرے۔ ہندوستان، وہاں کے نائب ناظر دعوت اللہ اس وقت لکھتے ہیں کہ لکھیم پور شہر میں ایک دوست عبدالستار صاحب کے ساتھ رابطہ بحال ہوا۔ جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کرن پور گاؤں کے رہنے والے تھے، ہماری 50 بیگھے زمین تھی، اچھا کاروبار تھا، ہم لوگ 12 سال قبل بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے، لیکن بیعت کے بعد ہماری اس قدر مخالفت ہوئی کہ مخالفین نے ہمارے گھر پر پتھراؤ کیا اور ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمیں میرے بیٹے کو مار مار کر زخمی کر دیا، میری اہلیہ کا ہاتھ توڑ دیا۔ اس قدر مخالفت ہوئی کہ ہمیں مکان اور زمین اونے پونے فروخت کر کے وہاں سے نکلنا پڑا، سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ہم وہاں سے لکھیم پور شہر میں آئے، ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گئے، لیکن مخالفین نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، وہ یہاں بھی پہنچ گئے اور شہر کے مسلمانوں کو متنفر کر دیا۔ پورے شہر میں کوئی ایک مسلمان بھی ہم سے بات نہ کرتا تھا، آتے جاتے ہمیں تنگ کیا جاتا۔ اس دوران ہمارا جماعت سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان دکھایا کہ ہماری مخالفت میں پیش رہنے والے بڑے مخالفین جو ایک بس میں سوار ہو کر کسی شادی پر جا رہے تھے کہ ان کی بس ریلوے پھاٹک پر پھنس گئی اور ٹرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 28 لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور بچنے والے بھی بری طرح زخمی ہو گئے۔ لاشوں کا اس قدر برا حال تھا کہ پہچانی نہیں جاتی تھیں، دور دور تک جسم کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ مخالفین میں سے ایک ایک گھر سے 9 لاشیں نکلیں۔ جب ہمیں اس واقعے کا پتہ چلا تو ہم زخمیوں سے ملنے ہسپتال گئے۔ اس وقت مخالفین کے رشتہ دار شرم کے مارے ہم سے منہ چھپانے لگے۔ اس حادثے کے بعد لکھیم پور شہر کی بڑی مسجد کے ایک مولوی نے ان مخالفین کو جو بچ گئے تھے اور کہتے ہیں عبدالستار صاحب کی فیملی کو مسجد میں بلایا۔ مولوی صاحب نے مخالفین سے کہا کہ آپ لوگ ان احمدیوں سے معافی مانگیں اور ان کی مخالفت چھوڑ دیں، آپ لوگوں نے جو ان سے قطع تعلق کیا ہوا ہے وہ بھی ختم کریں۔ چنانچہ اس حادثے کے بعد مخالفت بالکل ٹھنڈی پڑ گئی اور کہتے ہیں کہ ہمارا جماعت سے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا مگر دل سے احمدی ہی تھے۔ چنانچہ اس رابطے کی بحالی پر بڑے خوش ہوئے اور تجدید بیعت کی ان سب نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایک دفعہ احمدی ہوتے ہیں اور حقیقت میں سمجھ کے احمدی ہوتے ہیں، ان کو پھر ایمانوں میں مضبوطی بھی عطا فرماتا ہے۔ کوسوو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک مشہور عالم شفچت کراشکی صاحب لمبے عرصے سے ملک کے دارالحکومت کی سب سے بڑی مسجد کا ایک امام تھا۔ وہاں کی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں بطور پروفیسر پڑھاتا بھی تھا اور ملک میں کافی مقبول تھا۔ اس نے کئی سال قبل ریڈیو وغیرہ پر پروگراموں کے دوران احمدی جماعت کے خلاف کافی اشتعال انگیز باتیں کی تھیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس طرح سے لیا کہ پہلے تو اس کے کریکٹر پر الزام لگنے کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی سے معطل کر دیا گیا، پھر پولیس نے اس کو دہشت گردی کی پشتپناہی اور بلیک منی کے الزام میں گرفتار کر لیا، کئی دن حراست میں رکھا، اس کو جامعہ مسجد کی امامت سے نکال دیا گیا، تمام ذمہ داریاں اس سے واپس لے لی گئیں۔ ملک کے اندر بعض دیگر امام بھی جماعت کے خلاف عوام کو مشتعل کرتے تھے۔ دوران سال ان اماموں کو مذہبی منافرت پھیلانے اور معاشرے میں بدامنی پیدا کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کے سرکردہ علماء کو اس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس وجہ سے پھر جو وہاں کے احمدی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائی۔ نومبائن پر ظلم اور پھر بھی ایمان پر قائم رہنے کی مثال ایک تو پہلے میں نے بیان کی انڈیا کی، اسی طرح ایک اور مثال ہے یو پی کے گاؤں کی کہ وہاں سارے گاؤں نے بیعت کی تھی لیکن بعد میں شدید مخالفت کی وجہ سے پورا گاؤں پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن ایک دوست محمد حنیف صاحب احمدیت پر قائم رہے۔ مخالفین نے ان کی بہت مخالفت کی مگر انہوں نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا۔ اسی مخالفت کے دوران حنیف صاحب کا بیٹا وفات پا گیا۔ مخالفین نے ان کے بیٹے کو قبرستان میں دفنائے جانے اور جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا
اور اس سے کہا کہ اگر تم احمدیت سے توبہ کرو گے تو تبھی ہم تمہارے بیٹے کا جنازہ پڑھیں گے اور قبرستان میں دفنانے کی اجازت دیں گے. لیکن حنیف صاحب مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جنازہ پڑھ کر اپنے بیٹے کو اپنے ہی مکان میں دفن کر دیا. چنانچہ جب ان کا جماعت سے رابطہ بحال ہوا تو مل کر آپ دیدہ ہو گئے اور وہاں فیملی تجدید بیعت کی. جب سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مرکز سے رابطہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگے کہ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قادیانیوں کا مرکز تو لکھنؤ میں جو تھا وہ تو اجڑ گیا ہے، ان کا مدرسہ بھی بند ہو گیا ہے، وہاں کوئی نہیں رہا، اور قادیان کا رابطہ ہمارے پاس تھا نہیں. لیکن اس کے باوجود جو ایمان میں مضبوطی تھی وہ قائم رہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، ہدایت پہ قائم رکھا. جو کسی مقصد کے لیے احمدی ہوئے تھے، بیعتیں کی تھیں، وہ سارے پھر گئے اور جماعت چھوڑ دی. آئیوری کوسٹ میں بھی ایک مثال ہے جماعت کی وجہ سے ظلم کی. ایک نومبائے بمبا سیکو صاحب نے بیعت کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کو خط کے ذریعے اپنے قبول احمدیت کی خبر دی. ان کے بھائیوں نے جواب دیا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر وہ احمدیت سے باز نہ آئے تو اسلامی شریعت کے مطابق ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. اسی طرح کاروبار میں ان کے ساتھ تھی جو کہ وہابیہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. ان کو ان کا حصہ دے کر کاروباری شراکت سے علیحدہ ہو گئے، لیکن موصوف نے کسی قسم کے نقصان یا مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور مضبوطی سے احمدیت پر قائم رہے. فرانس کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو MTA کے ذریعے سے دنیا سے رابطہ کا سہولت مہیا فرمائی ہے، اور جس طرح خطبے میرے ہر جگہ جاتے ہیں وہ غیر بھی سنتے ہیں. اس کا ایک اثر کا واقعہ بیان کرتے ہیں امیر صاحب کہ ایک دوست دانیال صاحب بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ بیعت سے پہلے وہ مایوٹے آئی لینڈ میں رہتے تھے جو کہ فرانس کا جزیرہ ہے. وہاں مایوٹ میں جس مسجد جاتے تھے اس کے امام اکثر MTA پر میرا خطبہ جمعہ سنتے تھے. کہتے ہیں خطبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ذکر کیا تھا، جس سے کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا. مسجد کے امام نے ہمیں بتایا کہ جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا اور ہمیں کہا، شریف تھا امام وہاں کا، ذاتی غرض نہیں تھی. کہتے ہیں اس نے ہمیں کہا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. ان باتوں کو کہتے ہیں مجھ پر بڑا اثر ہوا، اور امام صاحب نے ہمیں جماعت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا. چنانچہ میں نے انٹرنیٹ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تو فرینچ زبان میں بعض جماعتی ویڈیوز سامنے آ گئیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تھیں. اس طرح یوٹیوب پر وہ خطبہ جو تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرینچ اس کو ترجمہ بھی مل گیا. چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے بیعت کر لی. اب امیر صاحب لکھتے ہیں کہ موصوف نے فرانس کے مبلغ انچارج کا مایوٹ میں اس امام کے ساتھ رابطہ کروایا ہے. چنانچہ اس امام کو فرانس سے جماعتی کتب ارسال کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ امام بھی 70 افراد کے ساتھ بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نے فضل کیا. ہزاروں میل دور بیٹھے اس چھوٹے سے جزیرے میں خطبے کے ذریعے سے ہی یہ تبلیغ کا کام ہو گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہم پر MTA کے ذریعے سے اس نے فرمایا ہوا ہے. کتب کا کیا غیر مسلموں پر اثر ہوتا ہے؟ کانگو برازیل سے مولم لکھتے ہیں کہ ایک نومبائے بیما صاحب نے اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دن میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گیا تو اس کے پاس فرینچ زبان میں ایک کتاب دیکھی جس کا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی کہانی تھا. کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کتاب پڑھنے کے لیے لی. میں نے اپنے پادری سے اس کتاب کا ذکر کیا تو پادری نے کہا کہ ایسے بغیر سوچے سمجھے کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میری آنکھیں ہی کھل گئیں اور مجھے سمجھ آ گئی کہ پادری لوگ ہم سے بہت کچھ چھپاتے ہیں. میں نے دوبارہ کتاب پڑھی اور بائبل سے حوالے بھی چیک کیے. میں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا جو پہلے ہی جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکا تھا.
میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتاب تم نے کہاں سے لی ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جماعت احمدیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور کچھ دنوں تک کہتے ہیں میں نے جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤس جانا ہے، جہاں جرمنی میں جلسہ ہونے والا ہے، وہاں جلسہ سنیں گے، تم بھی میرے ساتھ چلو، خود دیکھ لینا کون لوگ ہیں، اسلام کے بارے میں سوالات وہیں پوچھ لینا۔ کہتے ہیں چنانچہ ہم مشن ہاؤس گئے، وہاں جلسہ جرمنی کا ماحول دیکھا، اور میرے کہتے ہیں آپ کے خطابات سنے، اور میں بالکل بدل گیا ان کو سن کر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی جلسے کے موقع پر ہی اس کے بعد میں نے کہتے ہیں بیعت کر لی، کیونکہ کہتے ہیں اب میں بہت خوش ہوں، اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے جو اب پورا ہوا ہے۔ بیعت کے بعد غیر معمولی تبدیلی بھی لوگوں میں ہوتی ہے۔ ازبکستان کے ایک نوبائے دوست ظہیر واحد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سورہ فاتحہ کی تفسیر جاننے کے بعد میرا تو نماز پڑھنے کا طریق ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب مجھے نماز میں وہ کچھ ملتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملتا تھا۔ خاص طور پر مجھے اس حدیث کی تشریح نے بہت فائدہ دیا ہے جو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور جس میں احسان کا مطلب بتایا گیا ہے۔ کوسوو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ نوبائین احمدی اخلاص اور قربانی میں دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دوست نذیر بالہ صاحب شہر کی بلدیہ میں ایک اہم شعبے کی نگران ہیں، لیکن قبول احمدیت کے بعد باوجود اپنی مصروفیت کے دن رات جماعتی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی تبلیغی یا تربیتی پروگرام ہو تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پڑوسی ملک میں وقفہ عارضی کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ موصوف کے ذریعے سے بہت سے نئے تبلیغی رابطے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تبلیغی پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور شدید بیمار ہونے کے باوجود تبلیغی پروگرام میں شامل ہوئے۔ پروگرام کے دوران ہی جب زیادہ کمزوری محسوس کی تو گھر گئے اور اپنی اہلیہ جو کہ نرس ہیں ان سے ڈرپ لگوائی، اور جب بہتری محسوس کی تو پھر بضد ہوئے کہ تبلیغی پروگرام میں شامل ہوں گا، چنانچہ شرکت کی اور رات دیر تک تبلیغی پروگرام میں مصروف رہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے تبلیغ کرنے کے بارے میں جو نئے احمدی ہو رہے ہیں۔ کانگو برازیل کے معلم صاحب لکھتے ہیں، ابراہیم صاحب، کہ ایک گاؤں کا ایک نمبردار ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا داماد کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور روزانہ شام کو شراب پی کر گالی گلوچ کرتا تھا اور میرے ساتھ بد زبانی کرتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب سے اس نے اسلام اور احمدیت کو قبول کیا ہے، اس نے شراب پینا اور گالی گلوچ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے یہ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرماتا ہے۔ بکینا فاسو کے نوبائے دوست سوری حمیدو صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں غیر احمدی تھا تو بہت سی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے ہاں اولاد تو ہوتی لیکن مر جاتی۔ پیروں فقیروں کے پاس جاتا تو کوئی کہتا کہ بکرے لاؤ، کوئی کہتا مرغے، بتوں کی جگہ پر ذبح کرو، اس طرح ہی تمہاری مشکلات حل ہوں گی۔ کہتے ہیں میں نے جب جماعت احمدیہ کا پیغام سنا تو بہت اچھا لگا اور اس جماعت میں شامل ہو گیا۔ وہ پیسے جو میں مولویوں اور بتوں کی نظر کرتا تھا اس کو چندے میں ادا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری ساری مشکلات حل ہوتی گئیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے زندہ اولاد سے بھی نوازا۔ کچھ عرصے کے بعد جب مولویوں نے دیکھا کہ یہ شخص اب ہمارے پاس نہیں آتا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ احمدی ہو گیا ہے، اس پر مولوی کہنے لگے کہ جو اپنے باپ دادا تمہارے جس دین پر قائم تھے تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اب میں بہت خوش ہوں، خدا نے مجھے زندگی والی اولاد بخشی ہے، میں چندہ دیتا ہوں اور خدا مجھے دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ سب جماعت احمدیہ کی برکت ہے۔ خدا نے میرے گھر کے حالات بدل دیے ہیں، جو کام کرتا ہوں پورا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس راستے پر ڈالا ہے۔ جو باپ دادا کا راستہ تھا وہ گمراہی کا راستہ تھا۔ ریڈیو کے ذریعے بیعتیں ہوتی ہیں۔ بینین کے مبلغ لکھتے ہیں کہ میرے ریجن کے ایک گاؤں سے ایک عیسائی دوست سوئے جورافن نے ایک روز ہمارے ریڈیو پروگرام کے ذریعے کے دوران فون کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے متعلق سوال کیا اور اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دی۔ بعد ازاں جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے سوالات کے جواب دیے
اور عقلی دلائل اور بائبل کے حوالے سے جواب دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو شرح صدر ہو گیا، اور انہوں نے اقرار کیا کہ جماعت احمدیہ کا مسلک درست ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک نبی تھے، اور ان کی آمد ثانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں پوری ہو چکی ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ آ گئی اور وہ اسلام احمدیت میں داخل ہو گئے۔ دوران گفتگو موصوف نے بتایا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے ہمارا پروگرام بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اور سوموار اور جمعرات ریڈیو پروگرام کے مقررہ اوقات سے قبل وہ خاص طور پر صرف اپنے پروگرام کے لیے یہ گھر واپس آتے ہیں اپنے کام سے۔ جستجو ہو تو رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بولیویا کے مبلغ لکھتے ہیں، غالب صاحب کی ولیم شاہین جو یہوہ وٹنس فرقے کے ایک پادری تھے، ان کا تعلق لبنان سے ہے اور پیدائشی طور پر عیسائی تھے۔ گزشتہ 3 سال سے بولیویا میں مقیم تھے۔ خاکسار نے عیسائیت کے اس فرقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے میٹنگ طے کی۔ جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کے بجائے مجھ سے اسلام احمدیت کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ چنانچہ اس میٹنگ میں جماعت کے عقائد پیش کیے گئے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی تفصیل سے ذکر ہوا۔ کہتے ہیں میں نے انہیں جمعے میں شامل ہونے کی دعوت دی تو وہ جمعے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ آنا شروع ہو گئے، اور ہر دفعہ جمعے کے بعد ان سے تفصیلی بات چیت ہوتی رہی۔ ولیم صاحب کو فکر تھی کہ اگر وہ جماعت میں داخل ہوئے تو ان کے والدین اور چرچ والے بھی مخالفت کریں گے، اور اس طرح انہیں نئی نوکری ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن دوسری طرف حق کی تلاش کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ موصوف عربی سمجھ سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے جماعت کی ویب سائٹ سے عربی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس مطالعہ کے بعد کہنے لگے کہ وہ بہت دیر سے حق کی تلاش میں تھے اور اب انہیں حق مل گیا ہے، چنانچہ مخالفت اور روزگاری کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک روز جمعے کے بعد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ پیغام کا لوگوں پر اثر پڑتا ہے، چاہے اس بیعت کریں یا نہ کریں۔ ایک کامران مبشر صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں آسٹریلیا سے کہ ہم نے گھر گھر جا کر تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی غصے سے کانپتا ہوا باہر نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر حملہ کر دے گا۔ تو مربی صاحب کہتے ہیں اسی غصے کی حالت میں وہ مجھے کہنے لگا کہ جب سے تم مسلمان لوگ ہمارے ملک میں آئے ہو ہمارے ملک کا امن تباہ ہو گیا، تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور ہمارے ساتھ تم لوگ انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے ہو۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، بعض مسلمان شدت پسند ہیں، اسلام کو غلط طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کے حصے نہیں۔ جماعت احمدیہ تو ہر طرح سے جس ملک میں بھی جاتی ہے وہاں انٹیگریٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال کلبوں میں بھی ہیں، میں یہاں نیا آیا ہوں، لائبریری کا ممبر بن گیا ہوں۔ بہرحال ایک لمبی باتیں ہوئیں ان سے۔ یہ باتیں سن کر وہی شخص جو پہلے غصے میں کانپ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید حملہ کر دے گا، بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ آخر پر کہتے ہیں اس کو میں نے مشن آفس آنے کی دعوت دی اور اس نے بڑی خوشی سے قبول کی۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ خود لوگوں کے دلوں کو جماعت کے پیغام کے لیے نرم کر رہا ہے۔ بعض یہاں پچھلی دفعہ میں نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ جو اسائلم سیکر ہیں تبلیغ کریں۔ ایک اسائلم سیکر جرمنی کے ہی تھے جو اسائلم آئے ہوئے اپلائی کیا ہوا تھا، اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ایک جج کے پاس فائنل پروٹوکول تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اپنی جماعت کے فلائر تقسیم کرتے ہو؟ اس پر میں نے کہا کہ جی میں فلائر تقسیم کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا جج نے کہ پھر کن جگہوں پہ فلائر تقسیم کرتے ہو؟ میں نے چند جگہوں کے نام لیے تو اس جج کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، فلاں جگہ میں نے بھی فلائر لیا تھا، چلو جاؤ تمہارا کیس پاس کرتا ہوں۔ تو اس طرح تبلیغ بھی اس کے حق میں فیصلہ کروانے کا ذریعہ بن گئی۔ پھر آسٹریلیا کے مبلغ ہیں، دوبارہ ان کا یہی واقعہ ہے کامران صاحب کا
کہتے ہیں کہ خدا عالم یہ بعض لڑکوں کو بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے بعض کام کرنے میں، شرماتے ہیں کہ شاید یہاں کے لوگ کیا کہیں گے ہمیں. نوجوان یہاں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب اتنا تعارف جماعت کا ہو گیا ہے اور اتنا لوگ جانتے ہیں کہ یہ جھجک جو تھی یہاں کے لوگ نوجوانوں میں وہ دور ہو گئی، لیکن بعض جگہوں پر ہے. کہتے ہیں آسٹریلیا میں خدام الانبیاء کے ساتھ ایک تبلیغی پروگرام رکھا گیا جس میں خدام سے کہا گیا کہ وہ جماعتی شرٹس پہن کر باہر جائیں گے اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے. اس پر ایک خادم میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے جماعتی شرٹ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے جس پر لکھا ہوا جماعت احمدیہ. اس پر کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا کہ اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، تم پہن کے جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہی ہوا، اور جب خدا الانبیاء کے گروپ باہر نکلا تو لوگوں نے کہتے ہیں ہماری تصویریں لینا شروع کر دیں، اور اس موقع پر ہمارے انٹرویو لیے گئے اور تبلیغ کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے. بعد میں یہی خادم جو تھا اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ پہلے مجھے جماعت کے قمیض پہنتے ہوئے شرٹ جو تھی ٹی شرٹ شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تمام برکات جماعت کے نام سے ہی منسلک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے بھی اس طرح تربیت کے سامان بھی پیدا فرما رہا ہے اس تبلیغ کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لامن فرمایا تھا کہ فہانا انتوانا، وہ تعارف و بین الناس، کہ آپ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تیری مدد کی جائے گی اور تو لوگوں میں شناخت کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے. یہ کہتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1883 میں پہلی دفعہ بتائی، الہام کی تھی. اس کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا الہام جب آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا کام ہے اور منصوبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ پہلے ایک واقعی خبر دیتا ہے اور وہی علم غیب رکھتا ہے، وہی خبر دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر روز یہ نشان پورا ہوتا ہے کہ آپ کا تعارف دنیا میں بڑھ رہا ہے اور لوگ آپ کی بیعت میں آ رہے ہیں. آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خبر دیتا ہے کہ تیرے لیے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تو عالم میں مشہور ہو جائے گا، اور اسی طرح ہو رہا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام بھی، جماعت کا نام بھی، اسلام کا نام بھی دنیا میں پھیل رہا ہے. ایک دور دراز علاقے کی آواز آج دنیا کے بے شمار ممالک میں پہنچ چکی ہے، 210 ممالک میں پہنچ چکی ہے. ممالک کے حوالے سے ہی بات کر دوں، بعض لوگوں کو خیال ہے کہ شاید جماعت مبالغہ کرتی ہے. اتنی تعداد تو دنیا میں ہے ہی نہیں ملکوں کی جتنے ہم لوگ کہتے ہیں، کیونکہ UN کے ممبرشپ بھی 190 یا 95 ملک ہیں. یہ بے شک UN کی ممبرشپ اتنی ہے ملکوں کی، لیکن دنیا میں تعداد 220 ممالک کے قریب ہے. گزشتہ دنوں BBC نے اپنے کسی گیم کے حوالے سے بات کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے، میچ جو ہے، دنیا کے 220 ممالک میں دیکھا جائے گا. تو اس لیے UN کے حوالے سے بات کر کے اور پھر خیال پیدا کرنا کہ شاید جماعت احمدیہ مبالغہ کرتی ہے اور زائد ممالک اپنے پاس سے ہم نے بنا لیے ہیں، یہ تصور جو ہے، یہ خیال جو ہے دماغوں میں سے بعض نوجوانوں کے ہے، وہ نکالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام پہنچانے جو مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمیں کہا ہے، اس کو پہنچانے والے بن سکیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر